نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال جل شانه في موضع آخر فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه تمام قسم کی تعریف توصیف بزرگی و بڑائی اس اللہ رب العالمین کی الہی ذمہ ہے جو ہمارا خالق ہے مالک ہے رازق ہے اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں جو حی اور قیوم ہے رحمان اور رحیم ہے ہادی اور رشید ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندوں کی ہدایت کری اپنے آخر نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کل اطہر پر قرآن مجید کو نازل فرمایا اور رہتی دنیا تک کے لیے قیامت تک کے لیے قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ فرمایا اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى اسی طرح سے انگنت درود و سلام نازل ہوئے تمام نبی و رسولوں پر خصوصاً اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے حق رسالت کو ادا کیا اسی طرح سے انگنت درود و سلام نازل ہوئے جن کے قلب اطہر پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نازل فرمایا انگنت درود و سلام نازل ہوئے اس دل و دماغ پر جس نے سب سے پہلے قرآن مجید کا حفظ کیا انگنت درود و سلام نازل ہوئے اس نطق مبارک پر جس نے امت کو قرآن کریم پڑھ کر سنایا اسی طرح سے سکھایا اور پڑھایا سامعین کرام اللہ رب العزت نے جس اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے اس کا یہ وعدہ ہے فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى
میرے اس کتاب کی جو بھی پیروی کرے گا وہ نہ تو کبھی گمراہ ہوگا اور نہ ہی بدبختی میں مبتلا ہوگا۔ اس لیے یہ قرآن کریم کا پیغام ہے کہ اے دنیا بھر کے لوگوں جو ایمان و یقین کے طالب ہو، اسی طرح سے ہدایت اور رحمت کے محتاج ہو، سکون و اطمینان کے متلاشی ہو، مصائب و آلام اور حزن و غم میں مبتلا ہو، بیماریوں، پریشانیوں اور دکھوں سے دوچار ہو، خوف اور بھوک کے عذاب سے دوچار ہو، اسی طرح سے وہ لوگ جو دنیا کی خوشحالی اور آسودگی کے لیے در بدر بھٹکتے پھرتے ہیں، اور وہ لوگ جن کے لیے ذلت و رسوائی مقدر بن گئی ہے، وہ اپنے لیے ذلت و رسوائی کو مقدر سمجھ بیٹھے ہیں۔ قرآن کریم کی پکار ذرا کان لگا کر سنیے۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، یہ لوگوں منہ پھیر کر مجھ سے تم کہاں جا رہے ہو؟ یہ قرآن کریم کا پیغام ہے کہ اگر تم مجھ سے منہ پھیر کر بھاگو گے تو پھر یقیناً بدبختی میں مبتلا ہو جاؤ گے، ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے۔ آؤ پلٹ آؤ میری طرف، اگر مجھ سے اعراض کرو گے تو پھر شعلے اگلتی جہنم میں جھونک دیے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ وہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل فرمایا ہے، یہ بڑی بابرکت کتاب ہے، لہذا اس کی اتباع کرو، تقوی اختیار کرو تاکہ تم لوگوں پر رحم کیا جائے۔ یہ قرآن کریم کا پیغام ہے کہ آؤ میری طرف، اے لوگوں آؤ میری طرف، یقیناً تم برکت دیے جاؤ گے، ہدایت سے نوازے جاؤ گے، اللہ رب العالمین کی نعمتوں سے بھری جنت میں داخل کیے جاؤ گے۔ اے وہ لوگوں جو عقل و خرد کے مالک ہو، ہوش و ہوش میں ہو، بصیرت اور بصارت رکھنے والے ہو، سر جوڑ کر بیٹھو اور بتاؤ کہ کیا تمہیں ذلت و رسوائی والی زندگی اچھی ہے یا عزت و افتخار تمہیں اچھا ہے، یا اسی طرح سے شعلے اگلنے والی جہنم میں جانا پسند کرتے ہو، یا پھر اللہ رب العزت کی نعمتوں بھری جنت میں جانا پسند کرتے ہو۔ میرے بھائیوں یہ قرآن کریم کا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، پھر تم اس سے منہ موڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ سامعین کرام، قرآن کریم اللہ رب العزت کی ایک ایسی کتاب ہے جو مواعظ و حکم اور اسی طرح سے ہر طرح کے ہدایت سے لبریز کتاب ہے۔ دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو فصاحت و بلاغت اور کلام و بیان کا وہ ادبی شاہکار ہے کہ جس کے سامنے بڑے بڑے ادباء و ماہرین فن اس دور کے جو عربی داں تھے، جس دور میں جو ہے عربی شاعری کا چلن تھا، لوگ ایک دوسرے کو چیلنج کیا کرتے تھے، جس ادب کے لیے جو ہے اس دور میں محفلیں قائم کی جاتی تھی، جسے سوق عکاظ، اسی طرح سے ظلمجنہ اور بہت سارے ناموں سے جو بازاریں لگتی تھی، جس میں شعراء کرام بڑے بڑے ادباء فصحاء و بلغاء حاضر ہوتے تھے اور اس میں اپنے فن کا مظاہرہ کرواتے تھے۔ میرے بھائیوں انعام اور واہواہی مانگتے تھے، اپنے قبیلے کا نام اونچا و بلند کرتے تھے، اور ان کا جو بہترین کلام ہوتا تھا اسے خانہ کعبہ کی دیوار پر سونے کی پانی سے لکھ کر لٹکایا جاتا تھا، جسے المعلقات کہا جاتا ہے۔ سامعین کرام، ایسے دور میں قرآن کریم نازل ہوا۔ قرآن کریم نازل ہوا، کیوں نازل ہوا؟ یہ قرآن کریم تمام بنی نوع انسان کے لیے جو ہدایت ہے، یہ وہ الہامی کتاب ہے جو بڑی عز و شرف والی کتاب ہے، خیر و برکت سے مالا مال، ہدایت و حکمت سے لبریز، اسی طرح سے جو ہے لوگوں کو، اہل ایمان کو جنت کی بشارت دینے والی کتاب ہے، اور جو انکار کرنے والے ہیں انہیں جہنم سے ڈرانے والی کتاب ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو تاریکیوں سے نکال کر توحید کی روشنی کی طرف لانے والی کتاب ہے۔ میرے بھائیوں یہ قرآن کریم ہے،
یہ قرآن مجید ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے 23 برس کی قلیل مدت میں اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر وحی کے ذریعے سے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے نازل فرمایا۔ سامعین کرام، اسی طرح سے قرآن کریم کی فضائل کے سلسلے میں اگر دیکھا جائے تو میرے بھائیوں، اس کے سلسلے میں بہت سارے حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں، اور اگر اسے دیکھا جائے تو قرآن کریم کی صرف ایک ہی آیت، یعنی اگر اس کی فضیلت کے سلسلے میں کوئی دوسری آیت اور صورت نہ نازل ہوتی تو صرف ایک ہی آیت اس کی فضیلت کے لیے کافی تھی۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی فضائل کے سلسلے میں بہت ساری احادیث بیان فرمائی ہیں، اور اس لیے کہ قرآن کریم کی فضائل اور اسی طرح سے فیوز و برکات کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیثیں بیان فرمائی ہیں وہ اس لیے کہ لوگ جو ہے اگر قیام پوری زندگی، یعنی ہر فرد، ہر انسان اگر اللہ تعالیٰ کے حضور پوری زندگی سجدے میں جو ہے سجدے میں ہی پڑا رہے، تب بھی وہ اس نعمت عظمیٰ کا شکر، حق شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور سکھائے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ الی الجنہ، سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، کہ جو بھی شخص قرآن کریم کے علم کو سیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ان کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ سامعین کرام، اسی طرح سے جو بھی قرآن کریم کے علم کو سیکھتے ہیں اور سکھلاتے ہیں ان کے لیے کائنات کی تمام مخلوقات، حتیٰ کہ سمندر کی تہ میں، سمندروں کی گہرائیوں میں مچھلیاں بھی ان کے لیے دعائیں کرتی رہتی ہیں۔ سامعین کرام، اسی طرح سے جو ہے آپ دیکھیں گے کہ جو بکثرت قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں وہ قیامت کے دن جو ہے اللہ رب العالمین کے مقرب فرشتوں کے ساتھ ہوں گے۔ اسی طرح سے جو قرآن کریم کو سیکھنے والے ہیں، سکھلانے والے ہیں، وہی اللہ والے ہیں، وہی اللہ کے چنندہ بندے ہیں۔ سامعین کرام، اسی طرح سے وہ والدین جو اپنی اولاد کو قرآن کریم کی تعلیم دلواتے ہیں، قرآن کریم کی تعلیم دیتے ہیں، ایسے والدین کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو ہے انہیں 2 ایسے لباس پہنائے گا کہ جو دنیا جس کے سامنے، جن کے مقابلے میں دنیا کی ساری دولت کم تر ہوگی، ہیچ ہوگی۔ سامعین کرام، قرآن کریم کی بہت سارے فضائل ہیں، بہت بے حساب فضائل ہی کی وجہ سے جو ہے آپ دیکھیں گے کہ کئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسے تھے جنہوں نے قرآن کریم کی تحفیظ، تدریس اور تعلیم میں اپنے آپ کو صرف کر دیا۔ ان کی زندگیاں جو ہے قرآن کریم کے علم کو سیکھنے، قرآن کریم کے حفظ میں جو ہے انہوں نے اپنی زندگی کو وقف کر دی۔ آپ اسی طرح سے دیکھیں گے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جنہوں نے بچپن ہی میں دین اسلام کو قبول کر لیا تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر و حضر میں سائے کی طرح لگے رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کی، دین اسلام کی باتوں کو سیکھتے تھے۔ ایک مرتبہ مچھلی میں جو ہے رات میں دوران نماز اونچی آواز سے تلاوت کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکل کر مسجد میں تشریف لاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی اس تلاوت کو سنتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ علیہ اجمعین کی طرف متوجہ ہو کر کہتے ہیں کہ اے لوگوں، جس کو یہ بات پسند ہو کہ وہ قرآن کریم کو اسی لہجے میں پڑھے جس لہجے میں نازل ہوا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ عبداللہ بن مسعود کے انداز کو اپنائے۔ سامعین کرام، اسی طرح سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے قرآن کریم کی ایک آیت کا علم مجھے ہے کہ وہ کہاں نازل ہوئی ہے، اس کا شان نزول کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے۔ اسی طرح سے کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، اگر مجھے یہ پتا چلے کہ کوئی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی شخص اس وقت روئے زمین پر ایسا ہے جسے قرآن کریم کا علم اس سے زیادہ ہے، تو اللہ کی قسم میں اس
کی خدمت میں حاضر ہو کر قرآن کریم کا علم حاصل کروں گا۔ سامعین کرام، اسی طرح سے عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کا شوق دیکھیے کہ قرآن کریم کا حفظ جب انہوں نے کر لیا، قرآن کریم کا جب وہ حافظ بن گئے تو ان کا شوق تلاوت کی اتنا زیادہ تھا، اتنی ان کی زیادہ طلب تھی کہ وہ قرآن کریم کی ایک ہی رات میں جو ہے مکمل تلاوت کر لیتے تھے، یعنی ایک ہی رات میں قرآن کریم کا دور مکمل کر لیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نصیحت کرتے ہوئے کہا دیکھو یہ زندگی میں جو ہے ایام تمہارے اس طرح سے ساتھ نہیں دیں گے، تمہاری صحت اچھی نہیں ہوگی، مجھے ڈر ہے کہ اگر تم اس کی پابندی کرو گے تو کل جب تم ضعیف ہو جاؤ گے تب بھی تمہیں یہی عادت پڑی رہے گی کہ مجھے قرآن کریم کا دور مکمل کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نصیحت فرماتے ہوئے کہا کہ دیکھو اب آج سے تم قرآن کریم کا مہینے میں ایک دور مکمل کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تم سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تب پھر 10 دن میں قرآن کریم کا دور مکمل کرنا۔ پھر وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تب تم 7 دن میں قرآن کریم کا دور مکمل کرنا، اور اس سے کم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت نہیں دی، اس لیے کہ بعد میں جو ہے ان کی صحت اچھی نہیں رہے گی، اور جب ان کی عادت بنی رہے گی تو ان کی طبیعت صحیح نہ ہونے کے باوجود یہ اس میں جو ہے پریشانی میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ صرف 7 دن میں قرآن کریم کا دور مکمل کیا کرو، اس سے پہلے قرآن کا دور ختم نہ کیا کرو۔ سامعین کرام، اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ یہ قرآن کریم ہی کو سن کر ایمان لائے، اور جب ایمان لائے تو قرآن کریم کے ہی شہدائی بن کر رہتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک روز میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا تو آسمان پر دیکھا کہ روشن دیگر جو ہے نازل ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ یہ ماجرا انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر بیان کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر تم قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہتے تو یہ فرشتے تھے یہ تمہارے قریب آ جاتے، حتیٰ کہ اگر تم اپنی تلاوت جاری رکھتے تو جو دوسرے لوگ ہیں وہ بھی ان کو دیکھ سکتے تھے۔ سامعین کرام، اسی طرح سے دیکھیے یہ قرآن کریم ہم تمام انسانوں کے لیے سراپا رحمت ہی رہتی ہے، سرتاسر رحمت ہی رحمت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے نزول کا بنیادی مقصد ہی بنی نوع انسان کے لیے ہدایت ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے جو ہے ہدایت آ چکی ہے، ہدی و رحمہ، اور اسی طرح سے یہ مومنوں کے لیے رحمت بھی ہے۔ سامعین کرام، اسی طرح سے دوسری آیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ یقیناً یہ قرآن کریم جو ہے ہدایت سراپا ہدایت ہے اور اسی طرح سے رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ سامعین کرام، آپ دیکھیں گے کہ اس قرآن کریم کو مومنوں کے لیے اسی طرح سے انسانوں کے لیے سراسر ہدایت قرار دیا گیا ہے۔ یہی وہ قرآن کریم ہے جس نے بے شمار لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب برپا کر دیا، ایسا انقلاب برپا کیا کہ آپ سنیے حضرت طفیل بن عمرو رضی اللہ عنہ دوس قبیلے کے رہنے والے ہیں، یمن میں ایک قبیلے کا نام دوس ہے، اس کے سردار تھے۔ یہ جب مکہ مکرمہ آتے ہیں کسی کام سے آتے ہیں، تجارت کی غرض سے یا اسی طرح سے عبادت کی غرض سے یا کسی اور معاملے سے، یہ جب مکہ مکرمہ آتے ہیں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت نبوت سے نواز دیا گیا تھا، رسالت نبوت سے سرفراز کیے گئے تھے میرے بھائیوں، اور پورے مکہ میں یہ شہرہ تھا، یہ پروپیگنڈا پھیلا دیا گیا ہے کہ ایک ساحر ہے، ایک جنون ہے، ایک پاگل ہے، ایک مجنون ہے، کہ جو بھی شخص اس سے باتیں کرتا ہے وہ اسی کا ہو کے رہ جاتا ہے۔ حضرت طفیل بن عمرو رضی اللہ عنہ جب مکہ مکرمہ آتے ہیں تو کفاران مکہ نے مکہ کے سرداروں نے ان کا پرتباد استقبال کیا، بڑے ہی خاطر کی، مہمان نوازی کی، اونٹ جیسا کہ مشہور ہے کہ عرب جو ہے عرب کے لوگ
ماضی میں بڑے دلدار ہوتے ہیں، دل کھلے دریا دلی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ سامعین کرام، جب طفیل بن عمرو رضی اللہ عنہ آتے ہیں تو ان کا جو ہے خیر مقدم کرتے ہیں اور کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کان بھرتے ہیں، انہیں حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدظن کر دیا جاتا ہے اور کہتے ہیں دیکھو اس مکے میں سبزی سے بات کر لینا، لیکن ایک ایسا شخص ہے اس کے قریب مت جانا، اس کی باتوں کو بھی مت سننا، اس سے گفتگو بھی نہ کرنا، اسے دیکھنا تو دوری اختیار کر لینا۔ میرے بھائیوں، اس طرح سے کفار مکہ نے حضرت طفیل بن عمرو رضی اللہ عنہ کے کانوں کو بھر دیا، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدظن کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں جو ہے نماز پڑھ رہے تھے اور اس میں جو ہے قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے۔ حضرت طفیل بن عمرو جن کو کفار مکہ نے بھر دیا تھا، یہ کہتے ہیں کہ حقیقت میں اپنے کانوں میں روئی ٹھوس کر گیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جیسے ہی گزرا تلاوت کر رہے تھے، کچھ گنگنا رہے تھے، میں نے ان کے کلام کو سنا، تھوڑا سا نکالا کہ اچھا لاؤ سنیں تو دیکھیں کیا کرا۔ آخر اس آدمی کو جس پر ایک الزام لگایا گیا، تہمت بنایا گیا ہے کہ ساحر ہے، پاگل ہے، مجنون ہے، کاہن ہے، یہ شخص ہے کیا؟ انہوں نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے تلاوت کو سنا، قرآن کریم کی تلاوت کو سنا، پھر ایک مرتبہ چکر لگایا، پھر دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، اسی طرح سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر جانے لگے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے ہو لیے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر پہنچتے ہیں جا کر کہتے ہیں کہ اچھا وہ جو آپ کلام پڑھ رہے تھے وہ کون سا کلام؟ بڑا اچھا کلام لگ رہا تھا۔ میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اخلاص اور سورہ فلق پڑھ کر سناتے ہیں، وہ اپنے کانوں سے روئیاں نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ تو ساحر و مجنون نہیں ہیں، آپ کے خلاف مکہ میں جو ہے مکہ کی گلیوں میں یہ واویلا کر دیا گیا ہے کہ آپ ساحر ہیں، جادوگر ہیں، آپ تو جادوگر نہیں ہو سکتے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اپنا ہاتھ بڑھائیے اور کلمہ شہادت پڑھ کر جو ہے دین اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ حضرت طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ عنہ ہیں کہ جن کی زندگی میں قرآن کریم نے اس طرح سے انقلاب برپا کر دیا کہ حقیقت میں جنہوں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھوس کر گئے تھے، وہ جب قرآن کریم کو سنتے ہیں، قرآن کریم کے الفاظ کو سنتے ہیں تو قرآن کریم کے کلام کے اثر سے دین اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ سامعین کرام، اسی طرح سے جو ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کی تھی کہ اللہ ابو جہل اور عمر میں سے دونوں میں سے کسی کے ذریعے سے دین اسلام کو مسعود عطا فرما، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رجحان جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک روز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور یہ ان کے اسلام لانے سے ایک روز قبل کا واقعہ ہے، کہتے ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کی غرض سے، پریشان کرنے کی غرض سے اپنے گھر سے نکلا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں تلاوت کر رہے تھے اور کہتے ہیں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الحاقہ کی تلاوت فرما رہے تھے، میں جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور یہ سوچنے لگا، کہ یہ تو شاعر ہیں، یکایک میرے دل میں خیال آتا ہے کہ یہ تو شاعر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی ان آیتوں کی تلاوت کی، یقیناً یہ رسول کریم کی بات ہے اور یہ شاعر نہیں ہے، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، تم بہت کم ہی ایمان لاتے ہو۔ پھر کہتے ہیں کہ یہ شاعر جب نہیں ہے، قرآن کریم نے جب اس طرح سے ان کے خیالات کی تردید کی، کہتے ہیں جب یہ شاعر نہیں ہے تو میرے دل میں خیال آیا کہ یہ تو کاہن ہوں گے۔ قرآن کریم نے کہا ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، کہ نہیں یہ تو کاہن کا قول نہیں ہے، تم بہت کم ہی جو ہے عبرت حاصل کرتے ہو، نصیحت حاصل کرتے ہو۔ سامعین کرام، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس طرح سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کہ ان الفاظ کو سن کر جو ہے کہیں کہ میرے دل پر اس کا اثر جو ہے غالب ہو رہا تھا کہ میں وہاں سے ہٹ گیا۔ پھر کہتے ہیں کہ دوسرے روز جس دن میں اسلام قبول کیا، اپنی آپ بیتی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ آج میں جو ہے اس شراب کا خاتمہ ہی کر دوں گا جس نے ہمارے قبیلے میں جو ہے اختلاف و انتشار پیدا کر دیا ہے، باپ کو بیٹے سے، بیٹے کو بھائی سے، بیٹے کو باپ سے، اور اسی طرح سے بھائی کو بہن سے،
دیا ہے، آج میں اس چراغ کو ہی بجھا دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ قتل کے ارادے سے نکلتے ہیں اور راستے میں ایک صحابی ملتے ہیں، وہ ان کا ارادہ بھانپ لیتے ہیں اور کہتے ہیں عمر کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، وہ کہتے ہیں کہ جا کے پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، اپنے بہن بہنوئی کی تو خبر لو، وہ تو مسلمان ہو چکے ہیں۔ میرے بھائیوں، وہ غصے سے سرخ ہو جاتے ہیں، واپس اپنے بہن بھائی کی طرف جاتے ہیں۔ وہ جگہ جہاں پر حضرت خباب بن عرب رضی اللہ عنہ انہیں قرآن کریم پڑھا رہے تھے، قرآن کریم سکھا رہے تھے، ان کی بہن فاطمہ اور حسین رضی اللہ عنہ اس طرح سے جو ہے جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی آنے کی آہٹ کو، ان کے قدموں کی آہٹ کو جب یہ محسوس کرتے ہیں، حضرت خباب بن عرب رضی اللہ عنہ جا کر گھر کے ایک کونے میں چھپ جاتے ہیں۔ اور اسی طرح سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اور ان کے شوہر یہ جو ہے قرآن کریم کے صحیفوں پر رکھ دیتے ہیں، وہ جا کر ڈائریکٹ اپنی بہن اور اپنے بہنوئی پر حملہ کر دیتے ہیں، مارنا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ بالآخر زجر کوپ کو انہوں نے برداشت نہیں کر پایا اور ان کی بہن فاطمہ چل کر بولتی ہے کہ اے عمر کیا چاہتے ہو، جو کرنا ہے کر لو، ہم مسلمان ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل پر ایک دن پہلے جو قرآن کریم کے الفاظ کا اثر ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے جو تلاوت سنی تھی، اس کا اثر تو پہلے ہی سے تھا۔ آخر کہتے ہیں اچھا لاؤ تو وہ کلام، کون سا ایسا کلام ہے جس نے تمہارے دل میں اس طرح سے جذبہ پیدا کر دیا ہے کہ آج تم مجھ سے سامنے سے بات کر رہی ہو جبکہ میرے سامنے آنے کی تمہاری جرات نہیں ہوتی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے تم نجس، کہتے ہیں اے عمر تم نجس ہو، تم ناپاک ہو، تم غسل کرو۔ پھر اس کے بعد سورہ طٰہٰ کی کچھ آیتیں انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں۔ اس طرح سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دار اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ سامعین کرام، یہی وہ قرآن ہے جس نے کئی سارے لوگوں کی زندگیوں میں جو ہے انقلاب برپا کر دیا۔ لیکن آج ہم دیکھیں کہ آج ہم کس قدر قرآن کریم سے دوری اختیار کیے ہوئے ہیں۔ بعض لوگ بھی عذر پیش کرتے ہیں کہ جو ہے قرآن کریم کو ہم سمجھ نہیں پاتے تو پھر اس کو پڑھنے سے فائدہ کیا ہے؟ میرے بھائیوں، آپ کا یہ استدلال بالکل غلط ہے۔ دیکھیے، اور یہ استدلال کرتے ہیں کہ جس طرح سے طب کی کتابیں، انجینئرنگ کی کتابیں، لا کی کتابیں اور دوسرے فنون کی کتابوں کا اگر آدمی ترجمہ اور مطلب نہ سمجھے تو پھر ان کو پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ قرآن کریم کے مقابلے میں یہ دیگر دنیاوی کتابیں جو ہیں کبھی مقابلہ نہیں کر سکتی، کبھی بھی ان کا درجہ حاصل نہیں کر سکتی، اس لیے کہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے خود نازل فرمایا ہے، اس کے الفاظ کو اللہ تعالیٰ نے خود ہی مرتب کیا ہے۔ میرے بھائیوں، اور اسی طرح سے دوسری بات، یہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ اگر آدمی اس کو نہ سمجھے تب بھی اس کے پڑھنے میں عبادت ہے، اس کی تلاوت کی عبادت سمجھی جاتی ہے۔ آدمی الگ بات ہے کہ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ جب پڑھے تو اس کا درجہ اور مقام کچھ اور ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح سے تیسری بات یہ کہ قرآن کریم جو ہے یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کے ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الف لام میم۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا اقول الف لام میم حرف ولکن الف حرف و میم حرف ولام حرف و میم حرف۔ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم 3 حرف ہے، بلکہ یہ الف ایک حرف ہے، لام ایک دوسرا حرف ہے، میم بھی تیسرا حرف ہے۔ میرے بھائیوں، اس طرح سے انسان اگر الف لام میم بھی صرف پڑھتا ہے اس کو 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ سامعین کرام، اسی طرح سے قرآن کریم سے دوری کا ایک سبب یہ ہے کہ آج ہمیں قرآن کریم سے لاعلمی ہے، آج ہم اس کے فضائل سے لاپرواہ ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ دیکھیے کہ دنیا میں انسان جس چیز کے فائدہ کو سمجھ جاتا ہے تو اس کے حصول کے لیے وہ اپنی تن من دھن کی بازی لگا دیتا ہے۔ آپ دیکھیں گے ایک کاشتکار انسان جو یہ سوچتا ہے کہ اس کی فصل کی آمدنی ہی اس کے مستقبل کے لیے جو ہے فائدہ مند ہے، میرے بھائیوں، وہ سردی میں بھی اپنے کھیت میں کام کرتا ہے، گرمی کی چلچلاتی ہوئی دھوپوں میں بھی اپنے کھیت میں کام کرتا ہے۔ اسی طرح سے وہ طالب علم جو جانتا ہے کہ یہ ڈگری میرے لیے مستقبل میں کام آئے گی، اس
اس کے حصول کے لیے اپنے تن من دھن کی بازی لگا دیتا ہے، اپنی راتوں کو قربان کر دیتا ہے، اپنی امیدوں کو قربان کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے ایسے طالب علم جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہوتے ہیں، وہ بھی جو ہے زندگی کے حصول کے لیے جو ہے اپنی تن من دھن کی بازی لگا دیتا ہے، ہر چیز کو قربان کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ہماری وجہ سے اس طرح سے ہے کہ ہم قرآن کریم سے جو ہے قرآن کریم کے علم سے نابلد ہیں۔ میرے بھائیوں، اسی طرح سے دیکھیے آج ہمارے ذلت و رسوائی کا سبب یہی قرآن کریم سے دوری ہی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اہل نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن کریم کی درس و تدریس کا کیا مقام تھا، اور اس وقت کلیدی عہدوں پر وہی لوگ فائز ہوتے تھے جو عالم قرآن ہوتے تھے، جو حافظ قرآن ہوتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے مجلس شورا میں وہی لوگ ہوتے تھے جو حافظ قرآن ہوتے تھے۔ ان تمام امور، ان مملکت کے تمام امور قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق ہی چلائے جاتے تھے۔ سامعین کرام، آپ دیکھیں گے کہ اس وقت جب مسلمانوں کا پورے عالم میں ڈنکا بج رہا تھا، مسلمانوں کی عظمت کا ڈنکا بج رہا تھا، اس وقت کیسر و کسریٰ اپنے ملکوں میں خوف زدہ تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں جب ایک لشکر قسطنطنیہ کی طرف بھیجا جاتا ہے، وہاں پر اس لشکر میں حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ 80 سال کے بزرگ بھی شامل تھے۔ اعداء اسلام کی سرزمین میں ان کی وفات ہو جاتی ہے، وہیں ان کو دفنا دیا جاتا ہے۔ پھر قیصر جو ہے یہ اعلان کرتا ہے، پیغام بھجواتا ہے کہ میں مسلمانوں کے اس ساتھی مسلمانوں کے لشکر کے جانے کے بعد میں اپنے ساتھی کی ہڈیوں کو قبر سے باہر نکال پھینکوں گا۔ میرے بھائیوں، جب امیر لشکر کو یہ بات پتہ چلتی ہے، وہ کہتے ہیں انہیں ایک پیغام بھجواتے ہیں کہ دیکھیے مسلمانوں کا جو وسیع و عریض خطہ ہے، وہاں پر اگر تم نے ایسی حرکت کیا تو جتنے بھی گرجا گھر ہیں ان سبھی کو ہم منہدم کر دیں گے، اور جتنے بھی تمہارے لوگوں کی قبریں ہیں سب کو اکھاڑ پھینکیں گے۔ میرے بھائیوں، وہ قیصر جو ہے پیغام بھجواتا ہے کہ نہیں، ایسا مت کرنا، ہم تو تمہاری غیرت کا امتحان لے رہے تھے۔ میرے بھائیوں، یہ وہ مسلمان تھے، اور پھر اس نے قسم کھا کر کہا کہ جو ہے میں مریم کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں تمہارے اس ساتھی کی قبر کی حفاظت کروں گا۔ میرے بھائیوں، آج ہم اور آپ دیکھیں کہ وہ قبر کس ملک شام میں جسے یہود و نصارہ نے نہیں اڑایا، جس کی حفاظت انہوں نے کی، لیکن میرے بھائیوں نام نہاد مسلمان جنہیں کہا جاتا ہے، مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر انہوں نے جو ہے اپنے توپوں سے بموں سے اس قبر کو، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قبر کو اڑا دیا۔ میرے بھائیوں، آج ایسے لوگوں کی جو ہے ایسے لوگوں کو آج مسلمانوں کی حمایت حاصل ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں الہ العالمین تو ہمیں صحیح سوچ و فکر عطا فرما، الہ العالمین کو قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں اس دنیا میں گناہوں سے، اسی طرح سے دوسرے فتنوں سے محفوظ رکھ۔ الہ العالمین ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین آج ہم جن اسباب کی وجہ سے قرآن کریم سے دور ہیں، الہ العالمین تم ان اسباب کو دور کر کے ہمیں قرآن کریم کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔